السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو کیلیبر اکیڈمی۔ آج ہم سوشیولوجی کا کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو ہم ایک ترتیب کے ساتھ لے کر چلیں گے، سارے ٹاپکس کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور جن اسٹوڈنٹس کی مجھے ای میل آئی تھیں کہ اکیڈمی کی ٹائمنگس کیا ہیں، تو ابھی اکیڈمی کی رینوویشن چل رہی ہے، تو جیسے وہ کمپلیٹ ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انفارم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، سوشیولوجی جو ہے یہ ایزی سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو کنسیپٹ کے ساتھ کریں، اس کا رٹا بالکل نہیں لگانا، کریمنگ بالکل نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ کچھ کی کنسیپٹس ہیں، کچھ کی ٹرمینالوجیز ہیں جن کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ان ساری چیزوں سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کائنڈلی ابھی نوٹ ڈاؤن کیجیے گا، کیونکہ اسٹوڈنٹس بعد میں اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں، کچھ پیپر اٹیمپٹنگ ٹیکنیکس ہیں، کچھ اسٹریٹجیز ہیں جو سوشیولوجی میں بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کائنڈلی آپ انہیں سمجھیں اور انہیں نوٹ ڈاؤن کریں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے سوشیولوجی میں جنرل کویسچنز آر ناٹ جنرل، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، سوشیولوجی میں کوئی بھی کویسچن ہے وہ بظاہر آپ کو بہت جنرل لگے گا۔ کوئی آپ کو کوئی انالیسز پوچھا جائے گا کہ آپ رول آف ویمن ان پاکستانی سوسائٹی، اس طرح کر کے کوئی بھی کویسچن پوچھا جا سکتا ہے، وہ بالکل جنرل آپ نے اس کا آنسر نہیں دینا۔ آپ نے اس کے اندر تھیریز اینڈ تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز جو آپ نے پڑھے ہوں گے سوشیولوجی میں، آپ نے وہ انکلکیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے اندر کریٹیکل انالیسس دینا ہے ہر کویسچن کے آنسر میں، بے شک وہ شارٹ ہے، بے شک وہ لانگ ہے، اس کو کریٹیکلی انالائز کرنا ہے۔ آپ نے سوشیولوجی کا لینس لگا کے پھر آپ نے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے۔ آپ نے ایسے ہی پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے جیسے آپ سوشل تھنکر ہیں، سوشیولوجسٹ ہیں، آپ سوشیولوجسٹ بن کے آپ نے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر پاکستان اسپیسیفک ایگزامپلس دیکھنی ہیں۔ آپ نے ہر کویسچن، بے شک لانگ ہے، بے شک شارٹ ہے، اس کے اینڈ پہ آپ نے ایگزامپل دینی ہے پاکستان اسپیسیفک، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں سمجھ لگیں۔ ایک تو کوئی بھی کویسچن جو ہوگا وہ جنرل نہیں ہوگا، آپ نے اس کے اندر تھیریز اور تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز کے حساب سے اس کا آنسر کرنا ہے، نہیں تو بالکل مارکس نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو بھی تھیریز پڑھی ہوں گی، تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو ہو گیا، آپ نے اس لینس سے اس کا آنسر کرنا ہے کویسچن کا۔ آپ نے کریٹیکل انالیسس دینا ہے اور آپ نے پاکستان اسپیسیفک ایگزامپلس کے تھرو اس اپنے آنسر کو جسٹیفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس آ جاتی ہیں 4 ڈویژنز آف سوشیولوجی سلیبس ہے، ہمارے جو سلیبس ہے اس کی 4 حصوں میں ہمارا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہیں سوشیولوجیکل بیسک کنسیپٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے سوشل ریسرچ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے سوشل تھنکرز آ جاتے ہیں، سوشیولوجسٹ آ جاتے ہیں، اور سوشل پرابلمز آف پاکستان۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہم سارے کور کریں گے اسٹیپ وائز، ٹھیک ہے۔ ہم پورا سلیبس لے کر چلیں گے، سارے جو کی ایلیمنٹس ہیں، ساری ڈیفینیشنز ہیں، سارے کانسیپٹس ہیں، سارے سوشیولوجسٹ ہیں، ہم وہ سارے کور کریں گے۔ سوشل پرابلمز آف پاکستان بھی کور کریں گے، یہ ہمارے ایسے کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ایسے میں بھی بہت کام آئیں گی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، چلتے ہیں سب سے پہلے جنرل سوشیولوجی کی طرف۔ سب سے پہلے واٹ از سوشیولوجی؟ سوشیولوجی کیا ہے؟ اس کی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں، آپ کوئی بھی بک کنسلٹ کریں، اس کے اندر سے ڈفرینٹ ڈیفینیشنز جو آپ کو آسان لگتی ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں اور ان کو میمورائز کر لیں، ٹھیک ہے۔ سمپل سی ڈیفینیشن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سوشیولوجی از دا سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن گروپس اینڈ سوشل لائف ان ماڈرن سوسائٹیز۔ سوشیولوجی ایک سسٹمیٹک اسٹڈی ہے، کس کے بارے میں؟ ہیومن گروپس کے بارے میں اور سوشل لائف کے بارے میں ان ماڈرن سوسائٹیز۔ ماڈرن سوسائٹیز کے اندر لوگوں کی جو اسٹڈی ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں سوشیولوجی۔ لیسٹر وارڈ ایک سوشیولوجسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس کو سائنس آف سوسائٹی بھی کہا ہے، سوشیولوجی کو اس نے سائنس آف سوسائٹی بھی کہا ہے لیسٹر وارڈ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سوشیبلٹی اور سوشیلٹی آف اے مین۔ واٹ از دس؟ یہ انڈیویجول سوشیولوجی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل۔ ایرسٹوٹل نے سب سے پہلے کہا تھا
کہ انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے، وہ انڈیویجول نہیں رہ سکتا، وہ انڈیویجولی ایگزسٹ نہیں کر سکتا، وہ باہمی تعلقات میں رہنے والا ایک اینیمل ہے، ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے انڈیویجول سوشیولوجی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے اندر بائی برتھ یا آپ کہہ لیں آپ کے اندر انیٹ سوشیولوجی ہے ہر انسان کے اندر، ٹھیک ہے. بائی بلڈ وہ سوشل اینیمل ہے. نیچرل ارج ٹو لیو ان ایسوسیٹیو لائف، انسان کے اندر ایک نیچرل ارج ہے، اندر سے ایک خواہش ہے، اندر سے ایک اس کے اندر ایک وانٹ ہے، اس کی نیڈ ہے کہ وہ سوسائٹی میں ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ایسوسیٹی ایک دوسرے کے ساتھ ہی باہمی تعلقات میں رہتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کی سوشیولوجی اس کے اندر انیٹ سوشیولوجی ہے. اس کی سوشیلٹی بھی اسے کہہ سکتے ہیں یا سوشیبلٹی بھی کہہ سکتے ہیں انسان کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سوشل اینیمل ہے، انسان سوسائٹی کے بغیر نہیں ایگزسٹ کر سکتا، ٹھیک ہے. وہ باہمی تعلقات میں ہی رہنے والا ہے. ایگزسٹنس اینڈ سروائیول انٹر ڈپینڈنس، انسان کا جو ایگزسٹنس ہے وہ سروائیول، وہی بات وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، انٹر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ ایگزامپلس کافی ساری آپ اس کے اندر دے سکتے ہیں کہ آپ نے ایجوکیشن لینی ہے، آپ ٹیچر کے پاس جاتے ہو، آپ نے کوئی ہیلتھ کے ریلیٹڈ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اس کے بعد آپ نے اپنی جو جنریشن ہے اس کو بڑھانا ہے تو آپ کی میریجز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی بھی آپ کسی بھی قسم کے آپ کو پرابلم ہے، آپ نے کھانا پکانا ہے، آپ ٹریڈنگ کرتے ہو، ہر چیز یعنی انسان کا ایگزسٹنس جو ہے سروائیول ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا آج کا یہ چھوٹا سا ایک فرسٹ لیکچر تھا جس کے اندر میں نے آپ کو انٹروڈیوس کروایا ہے، ٹھیک ہے. ہمارا نیکسٹ لیکچر تھوڑا سا لینتھی ہوگا، اس کے اندر ہم کلچر کا ڈیفائن کریں گے، اس کی کریکٹرسٹکس دیکھیں گے، اور ڈفرینٹ کلچرز کی جو ہیں اقسام ہیں ان کے بارے میں ڈسکشنز کریں گے. بس آپ نے آج کے لیکچر میں جو میں نے سب سے پہلے آپ کو جو کی پوائنٹس بتائے ہیں، یہ والے پیپر اٹیمپٹنگ اسٹریٹجی ہے، یہ آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کریں ان ساروں کو، ٹھیک ہے. آپ نے اس پیپر کو ایزی ہے لیکن آپ نے ایزی نہیں لینا، آپ نے اس کو پیپر کو تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو سے کنسیپچول بیس پہ آپ نے اس پیپر کو ریڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.